بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن نے کیوں صلح کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ دو بھائی تھے تو یا دونوں صلح کرتے یا دونوں جنگ کرتے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں کتنے فرزند ہے، کتنے بھائی ہے؟ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کیا ضرور ہو؟ بھائیوں کے آپس میں کیا یہ ضروری ہے؟ دوستوں کے آپس میں کیا یہ ضروری ہے؟ چاہنے والوں کے آپس میں کیا یہ ضروری ہے؟ ایک محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، ملک میں رہنے والوں کے درمیان کیا یہ ضروری ہے کہ سب ایک طرح کی زندگی گزارے، سب ایک طرح کی نوکری کریں، سب ایک طرح کی باتیں کریں، سب ایک طرح کے کپڑے پہنیں، ایک طرح کی غذا کھائیں، ایک طرح کا کام کریں، سب یکساں، سب یکساں، سب یکساں؟ خصوصاً جب یہ تین بھائی ایک والدین کے ہیں، یعنی والدین ایک ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ دو بھائی وہی کام کرے جو یکساں ہو؟ جب یہ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر ہے تو وہ بھی انجینئر بنے، یہ پائلٹ ہے تو وہ بھی پائلٹ بنے، یہ ڈرائیور ہو تو وہ بھی ڈرائیور بنے، یہ مزدور ہے تو وہ بھی مزدور بنے، یہ کسان ہے تو وہ بھی کسان بنے۔ کیا کام کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے؟ کام کی نوعیت کا یکساں ہونا ضروری ہے یا کام کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے؟ کوئی کچھ بنتا ہے تو دوسرا کچھ بنتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کام پسند کرے، کوئی اصلا کام ہی پسند نہ کرے، گھر میں بیٹھے، تو کیا اس کا گھر میں بیٹھنا غلط ہو، اس کا کام پہ جانا غلط ہو؟ اس کا کام پہ جانا صحیح ہو، اس کا گھر پہ بیٹھنا صحیح ہو، غلط ہو؟ تو اس کا ڈاکٹر بننا اچھا، اس کا انجینئر بننا غلط، یا برعکس اس کا پائلٹ بننا غلط، اس کا ڈرائیور بننا غلط، اس کا اس شہر میں اس طرح کی نوکری غلط، اس طرح کی شہر میں اس نوعیت کی نوکری جو ہے وہ صحیح۔ کبھی بھی انسانی معاشرے میں اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہم نہیں سوچتے ہیں اور نہیں ضروری سمجھتے ہیں، بالکل نہیں ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک باپ کے، والدین کے جو بیٹے ہیں، بڑا بھائی جو وہی کام کرے، چھوٹا بھائی وہی کام کرے جو بڑا بھائی کرتا ہے، اور بڑا بھائی وہی کام کرے جو چھوٹا بھائی کرتا ہے، نہیں ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے معاشرے میں نہ فقط ضروری ہم نہیں سمجھتے ہیں بلکہ یہ طور طریقے بالکل رائج ہے کہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی مزدور بنتا ہے تو کوئی کسان بنتا ہے، کوئی ڈرائیور بنتا ہے تو کوئی پائلٹ بنتا ہے، کوئی باغبان بنتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ خوب ہر کوئی اپنے حساب سے، شرائط کے حساب سے، معاشرے کے تقاضے کے حساب سے ہر کوئی کسی کام کو، جاب کو انتخاب کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کام جو اس بھائی نے انتخاب کیا ہے، وہ کام معاشرے کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ کام کی نوعیت کو ہم نہ دیکھیں بلکہ اس کام کے ذریعے معاشرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہ، یعنی اس کام کی وجہ سے اس کے لیے کتنا نفع نقصان ہے، گھر والوں کے لیے کتنا نفع نقصان ہے، معاشرے کے لیے کتنا نفع نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے کتنا نفع نقصان ہے، اخروی اعتبار سے کتنا نفع نقصان ہے۔ اگر کام اچھا ہو، کام مفید ہو اور اس طرح سے کہ معاشرے کے لیے اس کام کی وجہ سے بہت سارے فائدے اگر ہوں، تو ایسے میں یہ کام اس کا تعلق ٹیچنگ سے ہو، اس کا تعلق ڈرائیونگ سے ہو، اس کا تعلق مزدوری سے ہو، کام ٹھیک ہے، اور جو صاحب کام بنتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔
تو ہم کام کی نوعیت کو نہ دیکھیں، اس نوعیت کی وجہ سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ کیوں دو نوعیت الگ الگ نوعیت پر مشتمل ہے، کیوں کام مختلف ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کام کے ذریعے معاشرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہ۔ جب آپ کے معاشرے میں کام کی نوعیت جب مختلف ہو سکتی ہے اور اس کو ہم معاشرہ والے قبول کرتے ہیں، تو ایسے میں امام حسن کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے یہ سوال ہے کیسے ہم اٹھائیں کہ امام حسن نے کیوں صلح سے کام لیا، امام حسین نے کیوں جنگ سے کام لیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس جنگ کی وجہ سے، صلح کی وجہ سے اسلام کی ضرورت جنگ میں تھی، اسلام کی ضرورت جو ہے وہ صلح میں تھی۔ اس صلح کے ذریعے اسلام کا نفع نقصان دیکھا جاتا ہے یا نہ، اس جنگ کے ذریعے اسلام کا نفع نقصان دیکھا جاتا ہے یا نہ۔ امام حسین کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں شرائط کے حساب سے ان شرائط کو مد نظر رکھ کر سوچا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں صلح کی ضرورت تھی، اسلام کے لیے جو فائدہ تھا وہ صلح میں تھا، اگر اس موقع پہ جنگ ہوتی تو شاید جنگ غلط تھی۔ اور جس وقت امام حسین کے زمانے میں شرائط کے حساب سے جنگ کی ضرورت تھی، جنگ اسلام کے نفع میں تھی، اگر صلح ہوتی تو صلح پر اشکال کیا جا سکتا تھا۔ بنابراین ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا گیا، ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح جو قدم اٹھایا گیا ہے، اس قدم سے، اس فیصلے سے، اس قیام سے، اس قعود سے اسلام کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہ، اسلام کے سامنے جو مشکل ہے وہ مشکل برطرف ہو رہی ہے یا نہ۔ اور پیغمبر اکرم نے اس حدیث کے ذریعے فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین امام ہے، چی جنگ کرے چی صلح کرے۔ یہ پیشوا ہوتا ہے کہ جو حکمت عملی مصلحتیں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، درک کرتا ہے، شرائط کو سمجھتا ہے، تو ایسے میں اسلام کی خاطر، مسلمین کی خاطر ایک پیشوا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنی دور اندیشی کے نتیجے میں کہ اس وقت جنگ ضروری ہے، جنگ کے بغیر یہ بیماری برطرف نہیں ہو سکتی ہے۔ آپریشن جس طرح سے بیماری کو برطرف کرنے کے لیے ضروری ہے، جنگ کے بغیر بیماری برطرف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے یہی پیشوا، یہی امام اپنی جگہ دور اندیشی کی روشنی میں سوچتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے نفع میں صلح ہے۔ بنابراین شرائط کے حساب سے، حکمت عملی کے حساب سے، دور اندیشی کے حساب سے، مشکل اسلام، ضرورت اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے ایک بھائی، ایک امام صلح کے راستے پر چلے تو دوسرا امام جنگ کے راستے پر چلے۔